آپ توجہ فرمائیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی والدہ محترمہ کے شکم مبارک میں تشریف لائے ہیں، تو اس سے پہلے ہی بہاروں کی ہوائیں شروع ہو گئی، بہاروں کی ہوائیں شروع ہو گئی۔ کائنات کے اندر حضور کی آمد سے قبل، آپ کی آمد سے قبل ہی بہاریں شروع ہو گئی۔ آپ نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، 50 یا 55 دن قبل یمن کا بادشاہ ہے ابرہا، اس نے دیکھا کہ ساری دنیا سے، صحراؤں سے، پہاڑوں سے، جنگلوں سے، وادیوں سے لوگ کھنچ کر کعبۃ اللہ کی طرف آ رہے ہیں اور کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اس کو غصہ آ گیا، اس نے پوچھا یہ لوگ کعبے کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا وہاں ایک عمارت ہے، ایک عمارت پتھروں کی اور گارے کی بنی ہوئی عمارت ہے، یہ سارے لوگ وہاں جا کر طواف کرتے ہیں۔ اس نے کہا یہ لوگ پاگل ہیں، میں ان کے لیے ایک محل بناتا ہوں، ایک سونے اور چاندی اور جواہرات سے مرصع اور مزین ایک خوبصورت محل اس نے تعمیر کیا، اور لوگوں کو کہا کہ آؤ کعبے کے، مکے کے کعبہ میں کیا رکھا ہے، آؤ یمن صنعاء کے کعبہ کی طرف آؤ، اس کے اندر سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، جواہرات بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، کھلی جگہ پر بھی ہے، میدان میں ہے، ادھر آؤ۔ بہرحال کعبے کے اندر اس بدبخت کو تو نہیں پتا تھا کہ وہاں انبیاء کے تلوے لگے ہوئے ہیں، اس کو یہ تو پتا نہیں تھا کہ اس کعبے کو عظمت محمد الرسول اللہ کی وجہ سے ملی ہے، کہ اللہ کہتے ہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے نبی اس شہر میں آپ رہتے ہیں، اس شہر میں آپ رہیں گے، اس لیے اس شہر کو اللہ نے پہلے سے عظمت دی ہوئی ہے۔ اس کو تو معلوم نہیں تھا کہ لوگ کچے گھر، اینٹوں اور پتھروں کے بنے ہوئے گھر کا طواف نہیں کرتے، یہاں کوئی چیز ہے، یہاں اللہ کی نورانیت ہے، یہاں اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے، یہاں انبیاء کے جوتے لگے ہیں، یہاں انبیاء کی محنتیں شامل ہیں، یہ روحانی ارحاسات، یہ روحانی ماحول ہے جو دنیا کو کھینچ کر اپنی طرف لاتا ہے، یہ کوئی مادی ماحول نہیں ہے۔ اب اس نے گھر تو بنا دیا، لوگ وہاں جو اس کے چمچے تھے، اس کے غلام تھے، وہ کچھ دن طواف کرتے رہے۔ مکہ مکرمہ میں بنی کنانہ کے ایک آدمی گیا، اس نے دیکھا کہ اس بدبخت نے تو کعبہ کے مقابلے میں کعبہ بنا دیا ہے، رات کو گھس گیا، وہاں پیشاب کیا اور سارے اس عمارت کے ساتھ گندگی مال دی۔ اب راہ کو جب پتہ چلا تو وہ غصے میں آ گیا، اس نے کہا میں اپنے خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جب تک کہ میں قریش مکہ کے کعبے کو ڈھا نہ دوں، اس کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دوں، اب تک میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ اور اس نے اپنے بادشاہوں کو خط لکھے اور ہاتھیوں کا ایک مضبوط ترین لشکر لے کر آیا۔ عرب نے اس وقت تک ہاتھی نہیں دیکھے تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ ہاتھی کے مقابلے میں جب اونٹ آتا، ہاتھی کے مقابلے میں اونٹ آئے یا گھوڑا ہے وہ بدک جاتا ہے، ڈر جاتا ہے اس سے۔ بڑے بڑے ہاتھی، قداور ہاتھی لے کر وہ میدان میں اترا، جو قبیلہ سامنے آتا گیا اس کو رونتا چلا گیا، رونتا چلا گیا، رونتا چلا گیا، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ سے صرف 8 میل دور وادی محصر میں آ کر اس نے پڑاؤ ڈالا۔ اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے، آپ کے رشتہ داروں کے اور آپ کے دادے محترم حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے، رحمہ اللہ کے، علیہ السلام کے اونٹ چر رہے تھے، اس نے سارے اونٹوں کو قبضے میں لے لیا۔ لوگوں نے جا کر حضرت عبد المطلب سے کہا کہ حضرت اس بدبخت نے تو ہمارے اونٹ چرا لیے ہیں، غصب کر لیے اور کعبہ کو بھی ڈھانے کے لیے آیا۔ حضرت عبد المطلب کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ بہت وجیح تھے، بہت خوبصورت چہرہ تھا اور پیشانی سے نور نبوت چمک رہا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت عبد المطلب کی صلب سے تو اس کے اثرات تو ہوں گے باپ کے اوپر بھی دادا کے اوپر بھی. فرمایا کہ خوبصورت چہرہ تھا اور بڑی وجیح شکل تھی اور روب دار تھے. آپ کہنے لگے میں جاتا ہوں ابرہہ سے بات کرنے کے لیے. حضرت عبد المطلب جب ابرہہ کے محل کے اندر داخل ہوئے, اس نے محل بنا لیا تھا وہاں اپنے اسٹے کے لیے خیموں کا. محل کے اندر جب داخل ہوئے تو ان کے روب اور دبدبے کی وجہ سے ابرہہ اپنے تخت کے اوپر کھڑا ہو گیا اور اس کے مصاحبین اور کمانڈر بھی کھڑے ہو گئے, ان کے اوپر روب پڑ گیا. بڑی عزت و احترام کے ساتھ اس نے حضرت عبد المطلب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا. مذاکرات شروع ہو گئے. پوچھا ابرہہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں یہ جو تمہارا کعبہ ہے اس کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں, میں بس اور کسی سے نہیں لڑوں گا. یہ ہاتھی میں نے لائے ہیں اور ہاتھیوں کے ساتھ زنجیر ہے, یہ زنجیر میں ان ستونوں کے ساتھ باندھوں گا, کعبے کے ستونوں کے ساتھ ہاتھیوں کو چلاؤں گا, کعبہ کو گراؤں گا اور چلا جاؤں گا. میری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے عبد المطلب, لیکن یہ یاد رکھو اگر ابرہہ کے لشکر کے مقابلے میں آؤ گے تمہیں میں چونٹی کی طرح پیس کے رکھ دوں گا. حضرت عبد المطلب نے کہا ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کرتے, ہتھیار یہ آپ کے حوالے کرتے ہیں, کوئی بھی جنگ نہیں کرتا. ہم سارے مکے کو خالی کر کے پہاڑوں کے اوپر چلے جاتے ہیں, آ جاؤ لیکن میرے اونٹ واپس کر دو, میرے اونٹ واپس کر دو. وہ ابرہہ نے کہا کہ اللہ کے بندے, میں تجھے بڑا آدمی سمجھتا تھا, میں مکے کا سردار سمجھتا تھا, میں تجھے بڑا وسیع الظرف سمجھتا تھا, بڑا سیاستدان سمجھتا تھا, تو نے یہ کیسی کمزور بات کی ہے؟ کعبے کو بچانے کے لیے کوئی بات نہیں کرتا, اپنے اونٹوں کو بچانے کے لیے بات کر رہا ہے, مذاکرات کر رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت عبد المطلب نے کہا اے بدبخت ابرہہ سنو, اونٹ میرے ہیں, میرے اونٹوں کا مالک میں ہوں, اس لیے تجھ سے مطالبہ کر رہا ہوں, میرے اونٹ واپس کر دو. کعبہ میرا نہیں ہے, کعبہ اس کا ہے, وہ جانے کعبہ جانے, وہ جانے کعبہ جانے, میرا کعبہ تو نہیں ہے. اللہ اکبر. اس نے کہا اچھا, حکم دیا عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دو, اور ہاتھیوں کو حکم دیا, قافلے والے کو حکم دیا, لشکر والوں کو حکم دیا اٹھو اور کعبے کو ڈھا دو. علماء نے لکھا ہے جب وہ اپنی ہاتھی محمود نامی ایک دیو ہیکل ہاتھی کو اٹھانے لگا تو ہاتھی اٹھتی ہی نہیں ہے. اچھا, 3 اطراف علماء نے لکھا ہے 3 اطراف ہاتھی کو چلایا, چل پڑی, لیکن جب اس کا منہ کعبے کی طرف کرتا ہے ہاتھی بیٹھ جاتی ہے. پھر اس نے اس کی ناک میں لوہے کی نکیل ڈالی اور نکیل ڈال کر ہاتھی کو کھینچا. ہاتھی بدکا, پورا قافلہ ہاتھیوں کا بدک پڑا اور لشکر کے اندر ایک افراتفری مچ گئی. اسی دوران ساحل کی طرف سے بالکل اللہ کی مخلوق میں سے کمزور ترین, محبوب ترین, یہ گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا نا, وہ چھتیں بنا لیتی ہے بالکل چھوٹی سی ابابیل. یہ ابابیل اپنی چونچ میں ایک کنکر اور اپنے 2 پنجوں میں 2 کنکر لے کر آتی ہے اور ابرہہ کے لشکریوں کے اوپر وہ کنکر گراتے ہیں. فرمایا کہ وہ کنکروں میں اتنی طاقت ہے, اتنی طاقت ہے, سر میں لگتے ہیں تو انسان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو کر گر جاتے ہیں, بم کی طرح انسان کے اوپر گرتی ہے. اور ابرہہ کو اللہ نے نہیں مارا, ابرہہ بھاگ کھڑا ہوا. جب یہ اپنے یمن میں پہنچتا ہے تو اس کا جسم گلنے لگ جاتا ہے. اور یہ بات یاد رکھو, بدبخت آدمی کو اللہ جلدی موت نہیں دیتے, اس کو اللہ عبرت کا نشان بناتے ہیں. آپ نے پاکستان کے فرعون کو بھی دیکھا ہوگا نا, وہ جس بدبخت نے لال مسجد اور جامعہ حفصہ کی بچیوں کو فاسفور بموں کے ساتھ جلایا, اس بدبخت کو دیکھا. ایسی بیماری جو ابرہہ کو لگی تھی پھر اس بدبخت کو لگی ہے. دونوں کا جسم گر رہا تھا, اور اگر کوئی زور سے ہاتھ لگاتا انگلیاں نکل جاتی, زور سے ہاتھ لگاتا ہاتھ گر جاتا. اس طرح کرتے 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 اس کا جسم
पानी की तरह बह गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह के खानदान को भी बचाया और काबतुल्लाह को भी बचाया। उलमा ने लिखा है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल रसूलुल्लाह का मौजज़ा है। आप सल्लम अपनी वालिदा के शिकम मुबारक में थे, अल्लाह ताला ने दुनिया को ये मौजज़ा दिखाया। हजरत सैयदुना अब्दुल मुत्तलिब को के पास औरतें जाती हैं, मक्के की औरतें। फरमाया अब्दुल मुत्तलिब आपकी बहू है कि ये जब बाहर निकलती है तो पूरे मक्के की गलियां खुशबू से महक जाती है। जब ये कुएं पर पानी के लिए जाती है वो रास्ते खुशबू से महक जाते हैं। जब ये हाजत के लिए जंगल में जाती है सारा जंगल खुशबू से महक उठता है। अब्दुल मुत्तलिब आप अपनी बहू से कहें एक शरीफ घराने की औरत है, यूं खुशबू लगाकर घर से न निकला करे, इसका शौहर भी फौत हुआ है, ये घर से खुशबू लगाकर न निकला करे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के दादा मोहतरम अपनी बहू के पास आते हैं, कहते हैं बेटी तू शरीफ घराने की बहू है, तू अब्दुल मुत्तलिब की बहू है, तू सरदाराने मक्का की बहू है, तू अब्दुल्लाह की बीवी है। तुझे पता है कि शरीफ घराने की औरतें खुशबू नहीं लगाती। बोलो, शरीफ घरानों की औरतें खुशबू लगाकर घर से बाहर, खुशबू लगा के घर से बाहर, बेपर्दा होकर घर से बाहर। जो खानदान शरीफ नहीं होते उनकी औरतें इस तरह निकलती हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया बेटी तू शरीफ घराने की बेटी है, तू शरीफ घराने से ताल्लुक रखती है, अरब के सरदारों के खानदान से ताल्लुक रखती है, सादात के खानदान से ताल्लुक रखती है, यूं खुशबू लगाकर घर से ना निकला करो। मां ने अजीब जवाब दिया। फरमाया अब्दुल मुत्तलिब अजीब बात करते हो, अब्बा जान अजीब बात करते हो। घर में चिराग जलाने के लिए तेल मुयस्सर नहीं है, खाने के लिए नाने जमी मुयस्सर नहीं है, मैं कहां से इतनी महंगी खुशबू लगाऊंगी? आप पता तो कीजिए ऐसी खुशबू मक्के की गलियों में इन औरतों ने कभी नहीं सूंघी है। मैं क्या करूं? जब से ये वलीद मसऊद मेरे शिकम में आया है एक दिन मेरे जिस्म से और खुशबू महकती है, दूसरे दिन मेरे जिस्म से और तरह की खुशबू मेरे जिस्म में। ये खुशबू कोई दुनिया की खुशबू तो नहीं है ना, ये वो खुशबू है कि जिससे खुशबू लेकर रब ने जन्नत को महकाया है। ये वो खुशबू है जिस खुशबू से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आरियतन उधार मांगकर फूली को मुअत्तर किया है, गुलाब को मुअत्तर किया है, चंबेली को मुअत्तर किया है। वो खुशबू वाला जब से मेरे शिकने अतहर में आया है कायनात महक उठी है, गलियां महक उठी है, मेरा घराना महक उठा है। और मेरे भाइयों ये मेरे हुजूर का मौजज़ा था कि आपकी आमद से कबल ही क्या शुरू हो गई? बहार शुरू हो गई। बोलिए, आपकी आमद से कबल ही क्या शुरू हो गई? बहार शुरू हो गई। हुजूर की आमद से पहले ही क्या शुरू हो गई? बहार शुरू हो गई। मां फरमाती है जिस दिन हुजूर की विलादत होती है, विलादत के दिन के वाकयात बयान कर रही है मां। विलादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस वक्त हुई है पता है आपको? ये तुलुए फजर के वक्त। उधर से फजर तलू हुई, इधर से सिराजम मुनीरा तलू हुआ। उधर से फजर तलू हुई और इधर से कायनात के आखिरी नबी खातमुल अंबिया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में तशरीफ लाए। मां के पास सैयदा आमिना के पास औरतें थी अयादत के लिए आई हुई और घर में ढूंढ रही है कि मां की विलादत का वक्त है, कोई चिराग कोई रोशनी के लिए कोई चीज मिल जाए। पूरे घर में तेल जलाने के लिए मुयस्सर नहीं था, कोई दिया मुयस्सर नहीं था, अंधेरा था घर में। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मसऊद कायनात के अंदर तलू हुआ तो फरमाया पूरा घर इस तरह से चमक उठा, यूं लगता था कि सूरज निकल आया है। पूरा घर चमक उठा और फरमाया, मां फरमाती है उन शुआओं के अंदर मैंने शाम के महल्लात को देखा। और फिर जब औरतें हैरान हो गई, अल्लाह ये अजीब बच्चा आया है, ये अजीब बच्चा आया है कि जिसकी पेशानी पर इतना नूर है, इतनी रोशनी है कि घर इसकी पेशानी से चमक पड़ा। औरतें हैरान हुई। मां ने फरमाया असल बात यह है कि तुमने तो आज देखा है,
میں نے ایسے ایسے معجزات دیکھے ہیں کہ جب سے یہ وجود مسعود میرے پیٹ میں آیا ہے، میں پہلے کنویں پہ جاتی تھی، پانی بھرنے کے لیے ڈھول کھینچا کرتی تھی۔ سبل الہدا والرشاد عربی کی ایک سیرت کی کتاب ہے، اس نے یہ ولادت کے واقعات بڑے عجیب خوبصورت بیان کیے۔ کہتی ہے میں ڈھول کھینچتی تھی، بڑی مشقت کے ساتھ پانی بھرا کرتی تھی، لیکن جب سے محمد الرسول اللہ میرے پیٹ میں آئے ہیں، میں کنویں پر جاتی ہوں، کنواں میرا خادم بن گیا ہے۔ بولے نا، کنواں میرا نوکر بن گیا ہے۔ کنواں کیا بن گیا ہے؟ نوکر بن گیا ہے۔ پانی خود بخود کنویں کی منڈیر پہ آتا ہے اور چھلک کر کنویں کا پانی میرے قدموں کو چھوتا ہے، میرے قدموں کو چومتا ہے۔ اور کبھی کبھی میں قضائے حاجت کے لیے جب جنگل میں چلی جاتی ہوں، اے مکے کی عورتوں، عجیب بات دیکھتی ہوں کہ جنگل کے درخت بھی شجر و حجر جھک جھک کر محمد الرسول اللہ کی ماں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ صورتحال تھی حضور کی آمد سے قبل۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حلیمہ سعدیہ لے کر جاتی ہیں، آپ علماء نے، یہ حاجی حضرات نے دیکھا ہوگا، ماں حلیمہ سعدیہ کا جو علاقہ ہے بالکل لق و دق سے راہ ہے، ایسے لگتا ہے یہاں کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے، کہ بچپن میں جب حضور چلنے کے قابل ہوئے، جس وادی سے حضور کا گزر ہوتا تھا وہ وادی سرسبز و شاداب ہو جاتی تھی، وہ وادی سرسبز و شاداب ہو جاتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یہ بچپن ہی سے شروع ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں مختصر بات عرض کرتا ہوں، اللہ رب العالمین کے خزانوں میں بڑی بڑی نعمتیں ہیں، بڑی بڑی نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت پر آپ غور کریں، آنکھیں ہیں، زندگی ہے، حیات ہے، یہ ہوا ہے، پانی ہے، کھانا پینا، سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا، لیکن اللہ رب العالمین نے کبھی بھی کوئی نعمت عطا کر کے احسان نہیں جتلایا کہ انسان دیکھ میں نے تجھے آنکھیں دی ہیں، یہ میرا تیرے اوپر احسان ہے، نہیں۔ اچھا، اللہ نعمتوں کو یاد دلاتے ہیں قرآن میں، یہ نہیں اللہ نے نعمتیں یاد نہیں کرائی، ایک ایک نعمت انسان کو یاد کروائی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا۔ لیکن محمد الرسول اللہ کی نعمت جب اس امت کو عطا فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا، او انسانوں، میں تمہیں اپنے خزانے کی سب سے بڑی نعمت دے رہا ہوں، اس سے بڑی نعمت میرے خزانے میں ہے ہی نہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا ہے۔ کیا احسان؟ کہ تمہارے اندر محمد الرسول اللہ کو میں بھیج رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جب احسان کرے تو احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے، اس نعمت کا کیا کیا جائے؟ دھوکہ نہ کیا جائے۔ رات کو میں نے ایک جگہ عرض کیا، سب کچھ کرو لیکن اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ نہ کرو۔ دھوکہ کیا ہے؟ دھوکہ یہ ہے، اور ناشکری یہ ہے، ناشکری کہ بس پورا سال ہندوؤں کی رسم پر، عیسائیوں کی رسموں پر، ملحدین کی رسموں پر، علاقائی رسموں پر، خاندان کی رسموں پر، ان کے رواجوں پر، ان پر چلے ہم، اور سال میں ایک دن گھر پہ جھنڈا لگا لیں، باہر ایک بتی جلا دیں، اور 12 ربیع الاول کو میلاد منا لیں، بس بھائی چھٹی۔ بتائیے یہ بے وفائی ہے یا نہیں ہے؟ بولیے بھائی، یہ بے وفائی ہے یا نہیں ہے؟ یہ بہت بڑی بے وفائی ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے سال کے 12 مہینے اور مہینوں کے 30 دن اور ہر دن کے 24 گھنٹے اور ہر گھنٹے کے 60 منٹ، ہر منٹ لمحہ لحظہ لحظہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ یہ ہے اصل، یہ ہے حضور کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اس نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ میری زندگی کا کوئی قدم، کوئی لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہ ہو۔
آپ دیکھیے ایک بڑے درجے کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ جب اسلام میں داخل ہوئے، اچھا یہ تورات کے بھی عالم ہیں، زبور کے بھی عالم ہیں، انجیل کے بھی عالم ہیں، بڑے عالم ہیں. اور آپ نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے صحابہ سے کہا کہ چونکہ میں یہودیت سے اسلام میں آیا ہوں اس لیے میں اونٹ کا گوشت میں نہیں کھاؤں گا، اونٹ کا گوشت میں نہیں کھاؤں گا، کیونکہ یہودیوں کے ہاں اونٹ کا گوشت کھانا یہ ناجائز تھا، ان کی شریعت میں یہ جائز نہیں تھا. تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا جائز تو ہے، حرام تو نہیں ہے. توجہ کیجئے، حرام تو واجب تو نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا. اور یہود کی جو یہودیوں کی جو ملت ہے ان میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے، لہذا میں نہیں کھاؤں گا. یہ بات کسی طرح حضور کے کان میں پڑی. اللہ رب العالمین نے فوراً قرآن کی آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ غلام بننا ہے تو محمد الرسول اللہ کا مکمل غلام بننا ہے. آدھا تیتر اور آدھا بٹور والا کام نہیں چلے گا کہ تم کہو میں یہودیت کے احکامات پر بھی عمل کروں اور محمد الرسول اللہ کی شریعت کو بھی تھام لوں. یہ کام نہیں چلے گا، یہ منافقت نہیں چلے گی. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہوتے ہو تو ایمان میں پورے داخل ہو جاؤ، یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. یہودی رہتے ہو تو پکے یہودی رہو، مسلمان ہوتے ہو تو پکے مسلمان رہو. معلوم ہوا کہ اسلام میں آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہیں چلتا. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ آخری بات سبق کے طور پر عرض کرنا ہو، ہم نے اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں میلاد منانا ہے. منائیں گے نہیں منائیں گے؟ ہم نے اپنے گھر کے اندر دائمی لائٹنگ کرنی ہے، دائمی لائٹنگ. ایک تو عارضی لائٹنگ ہے نا، آج کی کل وہ لے گے لائٹوں والے بات ختم ہو گئی. ایک دائمی لائٹنگ ہے، یہ چہرے کے اوپر داڑھی دائمی لائٹنگ ہے انشاءاللہ. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ دائمی لائٹنگ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جب آپ کا وجود منور ہوگا، آسمان سے آپ فرشتوں کو یوں نظر آئیں گے جس طرح کے زمین والوں کو آسمان کے ستارے نظر آئیں گے. جس گھر میں رسول اللہ کی سنت زندہ ہوتی ہے وہ گھر چمک جاتا ہے، وہ دمک جاتا ہے. اب مجھے بتائیں نا، یہ دھوکہ نہیں ہے کہ میں پورے گھر کو سجا لوں، باہر خوبصورت جھنڈے لگا دوں اور اندر نہ بیوی نماز پڑھتی ہے نہ بچے نماز پڑھتے ہیں، فجر کے بعد سارے سوئے ہوئے ہیں، اور نہ رکھے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. وہ بابا موت کو چھوڑ، نماز قبول کر. پہلے اتنی ہمت تو کرنا، توجہ کرنا، پہلے اتنی ہمت تو کرنا کہ گھر سے صبح فجر کے وقت نماز کے لیے مسجد میں آ جا. معاملات دیکھیں، معاملات میں ہم ملت یہود پہ ہیں، اخلاق میں ہم ملت ہندوؤں کی ملت پر ہیں. ہمارے اخلاق ہندوؤں والے، ہمارے معاملات یہودیوں والے، ہمارے معاملات عیسائیوں والے، ہمارا لباس عیسائیوں والا، اور نہ رہتے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. دھوکہ ہے یا نہیں ہے؟ دھوکہ نہیں دینا. خدا کے لیے اپنے نبی کے ساتھ کم از کم دھوکہ نہ کرے. اپنے گھروں کو سجانا ہے سنت کے نور سے انشاءاللہ العزیز. میرے گھر کے بچے صبح اٹھ کر نماز کے لیے آتے ہیں، میری بیوی نماز کے لیے اٹھتی ہے، میری بچیاں نماز کے لیے اٹھتی ہیں. میرے گھر کے اندر نماز ہے، میرے اخلاق نبی والے ہیں، میرا کردار نبی والا ہے، میں امانت دار ہوں، میں سچا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، میں امانت دار ہوں، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. اور میری زندگی کی 24 گھنٹے میری شادی حضور کی طرح ہے، میرا غم حضور کی طرح ہے، میری موت حضور کی طرح ہے، میری تجہیز و تقسیم یہ حضور کی سنت کے مطابق ہے. معلوم ہوا میرے گھر میں لائٹنگ ہوتی ہے، میرے گھر میں میلاد منایا جاتا ہے 24 گھنٹے. اور 24 گھنٹے نہیں، ہر منٹ نہیں، ہر سیکنڈ.
یہ ہے اصل احسان کا تقاضا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ وعدہ کرتے ہیں، کوشش کریں گے کہ ہمارے گھر میں چراغاں ہو سنت رسول کا، سنت رسول کا چراغاں کریں گے سارے انشاءاللہ۔ ایک کتاب میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو بتائی تھی، آج پھر بتاتا ہوں، اسوہ رسول اکرم ایک کتاب ہے۔ کیا نام ہے؟ اسوہ رسول اکرم۔ میں نے اپنے گھر میں ترتیب یہ بنائی ہوئی ہے، یہ کتاب گھر میں ہم لے گئے ہیں تو کھانے کے وقت، عشاء کے کھانے کے وقت تقریباً پورے گھر والے جمع ہوتے ہیں، تو کوئی ایک بندہ اس میں سے 5-6 لائنیں روزانہ پڑھ لیتا ہے، اور اس پہ ٹائم کتنا لگتا ہے؟ 1 سے 2 منٹ۔ کتنا ٹائم لگتا ہے جی؟ 2 منٹ آپ نبی کے لیے نہیں دے سکتے؟ کون ہاتھ کھڑا کر کے عہد کرتا ہے کہ ہم 2 منٹ روزانہ دسترخوان پہ بیٹھ کر اس کتاب کی تعلیم کریں گے اور رسول اللہ کے لیے دیں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ سب کریں گے انشاءاللہ، سب کریں گے۔ مولانا کی یہ ذمہ داری ہے، مولانا کے پاس کتاب کا نام لکھوائیں اور مولانا صاحب وہاں سے کتب خانے سے کتابیں اٹھا لیں۔ ہر ایک کے گھر میں یہ کتاب پہنچنی چاہیے۔ روزانہ 2 منٹ اس کتاب کی تعلیم کرنی ہے، 2 منٹ سے زیادہ بھی نہیں، تاکہ بوجھ نہ بنے، بس صرف 2 منٹ۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کی سنتیں کیا ہیں؟ 3 سنتیں روز خود بھی یاد کریں، بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ اور آخری بات، دین سکھانا ہے، دین مسلط نہیں کرنا۔ دین مسلط خدا کے لیے، یہ دین مسلط مت کرو بچوں کے اوپر، غصے کے ساتھ اور سختی کے ساتھ دین کبھی نہیں آئے گا، پیار کے ساتھ۔ ایک مرتبہ بچہ نہیں سمجھتا، 1000 مرتبہ سمجھاؤ۔